السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتہاج اسٹارٹ اپ والا آپ کی خدمت میں پیش اور آج کوئی فارمل ویڈیو نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کا مین مقصد ہے کہ آپ لوگوں سے گپ شپ کی جائے، آپ لوگوں کے کوشچنس لیے جائیں اور ان کوشچنس کے آنسرز کیا جائے۔ دار ویڈیو نہ ڈسکس کی جائے بلکہ آپ لوگوں کے کوشچنس لے کے ان کو آپس میں ڈسکس کریں اور آپ کے جو بھی کوشچنس ہوں، جو بھی آئیڈیاز ہوں، میں نے ڈفرینٹ ٹاپکس بیچ میں لکھ دیے ہیں، اس کے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی کوشچنس ریلیٹڈ ٹو فیلڈ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ فیلڈ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا آپ فیلڈ میں ہیں یا آپ کوئی ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں تو آپ ان ٹاپکس کو لے سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ویٹ کرتے ہیں کہ آپ کے کوشچنز اور کیوریز کا، اور آج جسٹ انفارمل گپ شپ ہے آپ سب لوگوں سے، اور میری کوشش ہوگی کہ گروپ ممبرس جو واٹس ایپ گروپ میں ہیں میرے ساتھ اٹیچ، جو ڈفرینٹ نشز پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے گروپ کا حصہ ہے، تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ آن لائن ہے تو وہ آ کے ڈسکس کریں ڈفرینٹ ٹاپکس کو، ڈفرینٹ جو بھی ان کے کوشچنز ہیں، جو بھی کیوریز ہیں اباؤٹ فری لانسنگ، اباؤٹ انٹرنیٹ ورک، اباؤٹ ای کامرس، اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اباؤٹ یوٹیوب چینل، تو کوئی بھی آ کے وہ اپنا کوشچن، اپنی کیوری رکھ سکتا ہے۔ اباؤٹ ویب ڈیولپمنٹ بھی آ جاتی ہیں، اس میں اگر سیکھنا ہے اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، گرافک ڈیزائننگ آ جاتی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ آ جاتی ہے، ایس ای او آ جاتی ہے۔ پھر ویب ڈیولپمنٹ میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ڈفرینٹ نشیز، ورڈ پریس آ جاتا ہے، لاراول آ جاتا ہے، کوڈنیٹر آ جاتا ہے، فریم ورکس ڈفرینٹ آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کیٹیگریز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ گرافک ڈیزائننگ میں ڈفرینٹ ٹولس کے ریلیٹڈ کام آ جاتا ہے، فوٹو شاپ، السٹریٹر، آفٹر افیکٹس، ٹھیک ہے، 3D ماڈلنگ، اس کے ریلیٹڈ کام آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایس ای او میں آن پیج، آف پیج ایس ای او، ٹھیک ہے، اور ویب سائٹ کو کیسے رینک کرنا ہے، ٹاپ پہ لے کے جانا ہے، پیج ایس ای او کیسے کرنی ہے، آف پیج ایس ای او کیسے کرنی ہے۔ پھر ای کامرس کے اوپر ریلیٹڈ ٹو امیزون، ای پہ کام کیسے کرنا ہے، یا پروڈکٹ لسٹنگ کیسی کرنی ہے، یا ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کیسے کام کرنا ہے آپ فائیور کے اوپر، اپ ورک کے اوپر، اور فری لانسر کے اوپر، اوڈیکس کے اوپر، پیپل پر آور کے اوپر، اور پھر ہم کر سکتے ہیں ڈیٹا انٹری کے ریلیٹڈ کام۔ کچھ لوگ وداؤٹ سکلز ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی سکلز نہیں ہوتی، تو وہ کیسے پروجیکٹس گین کر سکتے ہیں، پروجیکٹس لے سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اور مزید جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی ہے، فیس بک مارکیٹنگ کیسے چلتی ہے، فیس بک پہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے، پھر فیس بک پیج کیسے رن، پھر اس کے بعد ٹویٹر اور انسٹاگرام سے کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، فیس بک سے کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، پھر ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہے، اس پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے، پھر بلاگر ہے، بلاگر پہ کیسے آپ کام کر سکتے ہیں، بلاگر پہ آپ کیسے اپنی ایک کنٹینٹ مینجمنٹ کی بیسک ویب سائٹ چڑھا کے وہاں پہ کنٹینٹ اپنا اپلوڈ کر کے پھر گوگل ایڈسنس کو اپروو کروا کے کیسے آپ کام کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کنٹینٹ رائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں، آپ کے کچھ لوگ پرسنل ٹیکس میں بھی میسج کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اگر گروپ میں آ کے میسج کریں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ کوشچن مارک کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کی کیا کوشچن کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کوشچن اپنا لازمی کریں،
ہمارے ساتھ ابھی قمر علیم صاحبہ اٹیچ ہوئی ہیں. بہت شکریہ میم آپ کا. اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ اپنا کوشچن کیوری کوئی بھی ہے آپ کے ذہن میں تو وہ آپ لازمی کریں تاکہ ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ کے آنسرس, آپ کی کیوریز کے آنسرس کرنے کے لیے آئے ہیں. اور جو شخص جو بندہ میچ ہو رہا ہے, جو بندہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو کوشش کریں کہ آپ ایک اور صاحب ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. اور بہت شکریہ آپ کا. آپ کے دونوں جو بھی لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں, لائیو سیشن میں آ رہے ہیں, تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کوشچن لازمی کریں. کوشچن کریں گے تو ڈیفینیٹلی کیوری کا آنسر دیا جا سکتا, ڈسکشن آگے بڑھ سکے گی. کیونکہ آج جو سیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کا سیشن ہے. اور جو واٹس ایپ کے گروپ کے اندر ہیں یا جو میرے ساتھ فیس بک پہ اٹیچ ہیں یا جو سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں, تو وہ لازمی کوشچن کریں, لازمی, اور ان کے کوشچن کی آنسر دیا جائے گا. اور ایک اور ہمارے ساتھ شخصیت ایڈ ہوئی ہے, اور بہت شکریہ عثمان صاحب. علی عدنان حیدر صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. علی بھائی بہت شکریہ آپ کا لائیو سیشن کے اندر آنے کے لیے. اور ایک اور صاحب نے, عثمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, نہیب بھائی نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ. جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں اور اس ڈسکشن کو مور افیکٹو بنائیں گے, مور اچھے انداز میں لے کے چلیں گے, اور آپ کی کیوریز کے جو آنسر ہو سکے, آپ کی کیوریز ڈیفینیٹلی جب آپ کریں گے تو ان کے آنسر کیے جا سکیں گے. تو بہت سے اس میں کچھ پرسنل ٹیکسٹ میں مجھے ایک میسیج آیا ہے کہ اباؤٹ یوٹیوب چینل کیسے کریٹ کریں. ٹھیک ہے, یوٹیوب چینل کیسے کریٹ کریں. یوٹیوب چینل سمپل آپ جی میل سے بنا سکتے ہیں. جی میل پہ جائیں, اپنی جی میل اکاؤنٹ پر اگر آپ کا ہے, ایک آپ کا پرسنل نمبر ہونا چاہیے, ایک جی میل اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اور جی میل اکاؤنٹ کو آپ اپنے یوٹیوب کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. سمپل سا پروسیس ہے, کوئی لینتھی پروسیس نہیں ہے. اٹیچ کریں, وہاں سے آپ چینل سیٹنگ میں جائیں, چینل سیٹنگ میں اپنا نیم جو ہے وہ چینج کر لیں. جو بھی آپ نے چینل کا نیم رکھنا ہے وہ ایزی ہونا چاہیے اور افیکٹو ہونا چاہیے, اور ایک نش پہ ہونا چاہیے. ایک نش پہ ہونا چاہیے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو تھوڑا سا میں سمرائز کرتا ہوں, چیزوں کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب چینل بہت ایزی ہے. اس میں سب سے پہلے آپ اپنا ایک فون نمبر بنا لیں, آپ کے پاس نمبر ہو, اس سے ایک آپ اپنی افیشیل جی میل بنائیں جس کے ساتھ آپ یوٹیوب کو اٹیچ کریں. وہاں سے چینل کی سیٹنگ کریں, چینل کو انیبل کریں, اور انیبل کرنے کے بعد آپ یوٹیوب کریٹ کر سکتے ہیں, اپنا چینل کریٹ کر سکتے ہیں. وہاں سے سیٹنگ کو گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنائیں, اور اس کو بھی اٹیچ کر کے مونیٹائزیشن کے آپشن تک انیبل کر. مونیٹائزیشن آپ کی آن ہو جائے گی. مونیٹائزیشن آن ہونے کے لیے 4000 گھنٹے واچ ٹائم آپ کے چینل پہ ہونا چاہیے, اور 1000 سبسکرائبر آپ کے چینل پہ ہونے چاہیے. اس کے بعد گوگل آپ کو ایڈ لگانے کی اجازت دیتا ہے اپنے چینل کے اوپر, اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر, اور ان ویڈیوز کے اوپر جو ویوز ہوتے ہیں اس پہ آپ گوگل ایڈسنس سے ارننگ حاصل کر سکتے ہیں اور کما سکتے ہیں, اچھا کما سکتے ہیں اپنے ویوز کے حساب سے. ٹھیک ہے, اور یوٹیوب چینل کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کے یہ نہیں ہے کہ آپ ڈفرینٹ ڈشز کے اوپر, ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اوپر ڈفرینٹ کنسیپٹس اڈاپٹ کر سکتے ہیں. نیشز آپ ایک سلیکٹ کرنی ہے, جو بھی کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے وہ ایک انڈیویجول ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ اسلامک ہے, ٹھیک ہے, اب اسلامک میں بھی سب کیٹیگریز آ جائیں گی. کوئی اسلامک کوٹیشنز ہوں گی, کوئی اسلامک لاز ہوں گے, اسلامک وظیفے ہوں گے. ٹھیک ہے,
کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد گرامی ہوں گے، حدیث شریف ہوگی، کچھ آیات کے ریلیٹڈ ہوگا، کچھ قرآنی آیات کے ریلیٹڈ ہوگا، کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اگر فار ایگزامپل اگر آپ بنا رہے ہیں فری لانسنگ کے ریلیٹڈ، یا آپ بنا رہے ہیں کسی اسکل کے ریلیٹڈ، تو وہ ایک اسکل ہو سکتی ہے، ایک اسکل پڑھیں، یا وہ ویب ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یا وہ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، وہ گرافک ڈیزائننگ ہو سکتی ہے، یا وہ ایس ای ہو سکتی ہے، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اس میں نئے نئے ٹرینڈ بتائیں لوگوں کو، نئی نئی کیٹیگریز بتائیں، نئی نئی چیزیں بتائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چینل پہ ویب ڈیولپمنٹ بھی سکھا رہے ہیں، اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ بھی سکھا رہے ہیں، گرافک ڈیزائننگ بھی سکھا رہے ہیں، ایس سی او بھی سکھا رہے ہیں، اور کنٹینٹ رائٹنگ بھی سکھا رہے ہیں. تو اس طرح کی کیٹیگری نہیں ہونی چاہیے. ایک کیٹیگری کو لیں اور اس کیٹیگری پہ آپ اپنا چینل میک کریں، اور اس چینل کو دیکھیں. آپ جب ایک کیٹیگری کریں گے، آپ کی ٹارگٹ آڈینس فکسڈ ہو جائے گی، اور وہاں سے آپ کو ارننگ کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں وہ زیادہ انکریز ہو جائیں گے، زیادہ آپ ایزیلی وہاں سے ارن کر سکیں گے، اور آپ میں اس کا پیشن بھی ہوگا. اور یہ چیزیں ہیں، اور اس کے لیے سمپل سا ہے پروسیس ہے. کچھ لوگ ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں، آپ انسٹال کر کے اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، موبائل فون ہے، اینڈرائڈ ہے، اس میں آپ آئس کریم ریکارڈر کر لیں، اس کے بعد پکسل لیب کر لیں، وہاں سے وہ آپ تھم نیل وغیرہ بنا سکتے ہیں، اور کچھ ایڈیٹنگ کے آپ کو ایپس مل جائیں گی. ایڈیٹنگ کر کے آپ یوٹیوب چینل اسٹارٹ کریں، اور اس میں بیسک لیول کی آپ ایس سی او سیکھ لیں، جس میں ٹائٹل کا سلیکشن، ٹائٹل کیسے سلیکٹ کرنا ہے. ٹاپ یوٹیوبر کا چینل دیکھیں اپنی نیش کے ریلیٹڈ، آپ جس کیٹیگری پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ اس کو سرچ کریں، ان کے دیکھیں، ان کو کاپی بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی حد تک کاپی آپ کر لیں، ان کے ٹیگز کو دیکھیں، ان کی ڈسکرپشن کو دیکھیں، آپ آئیڈیا لیں اور اپنے اس ویڈیو کو اس کے مطابق مونیٹائز کریں. فار ایگزامپل آپ کسی بھی نش کے ریلیٹڈ ڈیفینیٹلی اس میں کی کچھ نہ کچھ ویڈیوز آپ کی یوٹیوب چینل پہ آلریڈی اویلیبل ہوگی. کمپٹیشن ہوگا اس کے اندر، کیونکہ فار ایگزامپل ایک بازار میں آپ ایک ہی دکان، گوشت کی ایک دکان نہیں ہوتی، کپڑوں کی ایک دکان نہیں ہوتی، برتنوں کی ایک دکان نہیں ہوتی. ہر آڈینس ہوتی ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ پسند کرتے ہیں وہاں سے چیز پرچیز کرنے کی. اسی لیے نا یوٹیوب چینل پہ بھی جو ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے اس کی مرضی ہے، یوزر کی مرضی ہے. آپ ہیں فار ایگزامپل آپ ایک چینل کو ڈس لائک کرتے ہیں، دوسرے کو لائک کرتے ہیں. ایک اور آدمی ہے وہ اسی چینل کو لائک کرتا ہے اور آپ والے چینل کو ڈس لائک کرتا ہے. تو ہر بندے کی اپنی مزاج ہے، اپنی مرضی ہے. تو اپنی ٹارگٹ آڈینس آپ حاصل کر سکتے ہو نیشز کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ یوٹیوب کا میں بتا رہا تھا. اس میں نے آپ کو بتا دیا آئس کریم ریکارڈر، پکسل لیب، اور کچھ ایڈیٹنگ کی ایپس کر کے آپ سٹارٹ کر سکتے ہو. بیسک ایسی ہوتی کو لیپ ٹاپ پہ کرنا ہے تو آئس کریم ریکارڈر کر لو، کیمٹیسیا اسٹوڈیو آپ کو مل جائے گا، وہ ڈاؤن لوڈ کر لو. اس میں ایڈیٹنگ بیسک لیول کی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سی ایڈیٹنگ. یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آسان ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، اردو میں بھی پڑی ہوئی ہیں، پنجابی میں بھی پڑی ہوئی ہیں، کچھ لوگ پنجابی میں بھی بنا رہے ہیں. اسی طرح فلمورا بھی آپ کر سکتے ہو، اس میں آپ کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اڈوب پریمیئر یا آفٹر افیکٹ وہ تھوڑا ہائی لیول کا ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے، ان بیسک لیول کے سافٹ ویئر میں ایڈیٹنگ کے آپ کر کے کام اپنی یوٹیوب چینل کو سٹارٹ کر سکتے ہو. اچھا جی، یہ تھا یوٹیوب چینل میک کا کوشچن کا آنسر. تھوڑا بڑا ہو گیا، لینتھی ہو گیا. اب ہم علی بھائی نے ایک کمنٹ کیا ہے. جی کیا کرتے ہیں علی بھائی؟ کہتے ہیں جی کرونا کی اثرات جاب والے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. بہت اچھا کویشچن ہے. کون سے کام ہے جو لاک ڈاؤن سچویشن میں ایزی ارننگز دے سکتے ہیں؟ بہت ہی اچھا کویشچن ہے. اچھا جی، اب اس کا آنسر بہت ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی اور پوری دنیا کی. ٹھیک ہے، ہم پوری دنیا اس وقت اس پرابلم سے گزر رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ نہ کچھ ورچوئل سلوشنز پرووائڈ کرنے ہوں گے، کہ تاکہ ہم جو لوگ پرائیویٹ جابس کر رہے تھے یا پرائیویٹ بزنس کا، ٹھیک ہے، وہ کوئی نہ کوئی کام اپنا آغاز کر سکیں. اچھا جی، سب سے پہلے جو میرا مشورہ ہے، اگر وہ بندہ
اگر وہ فیملیئر ہے، کچھ ایجوکیشن اس کے پاس ہے، ایک اسمارٹ فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، اگر لیپ ٹاپ نہیں بھی ہے تو اسمارٹ فون کی اگر یوزبلٹی ہے تو وہ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کا کام سٹارٹ کر سکتا ہے. اور جب ورچوئل اسسٹنٹ بندہ بننے کے لیے میکسیمم 15 سے 20 دن اسے چاہیے. 15 دنوں میں وہ ٹرین ہو جائے گا اور اگلے 15 دنوں میں وہ پروجیکٹس ٹریس کرنے کے لیے تیار ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں سے، وہ فیس بک سے، ٹویٹر سے، لنکڈ ان سے، فائبر سے تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ سٹارٹ میں پرابلم ہوتی ہے، لیکن وہ ہائر ہو جائے گا کہیں نہ کہیں، یہ میری گارنٹی ہے. ٹھیک ہے، ہائر ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے. فیس بک کے اوپر سب سے زیادہ آپ کو آڈینس فیس بک کی ملے گی اور آپ وہاں سے ہائر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو سمپل ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے اور فری لانسنگ سیکھنی ہے. اچھا جی، اب اس کے سیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ڈی جی اسکلس ایک پلیٹ فارم ہے، گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ 3 منتھ کی وہ ٹریننگ ہے، لیکن وہ 3 منتھ کا جو نچوڑ ہے وہ ڈی جی اسکلس کے یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، اس کی 210 ویڈیوز بنتی ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، اور ایس سی او کی بھی تقریباً 200 ویڈیوز بنتی ہیں. تو وہ اگر 210 ویڈیوز آپ اگر دیکھ لیتے ہیں نہ، کچھ کیٹیگریز آپ سیکھ لیتے ہیں، اور پھر آپ اپنا ایک ماسٹر کارڈ، ویزا کارڈ اگر آپ کے پاس آلریڈی ہے، اپنا اے ٹی ایم کارڈ، اس کو ورچوئل کارڈ میں کنورٹ کر لیتے ہیں، تو آپ سب سے بڑی مارکیٹ کیپچر کر سکیں گے فیس بک کمپین چلانے کی یا گوگل ایڈ ورڈ چلانے کی. اور اگر یہ آپ کیپچر کر لیتے ہو تو اس کے ہزاروں کلائنٹ آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوں گے، انٹرنیٹ سے آپ حاصل کر سکو گے. سب سے بڑی جاب اس وقت ورچوئل اسسٹنٹ کی جاب ہے، اور ورچوئل اسسٹنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس کرونا جیسی سچویشن کو لڑنا ہے، تو وہ یہ کام کر لیں. میں اس وقت 110% شیور ہوں کہ اگر وہ ورچوئل اسسٹنٹ کا کام سیکھ لیتے ہیں. ہاں، اس کے ساتھ آپ ای کامرس کی پروڈکٹ لسٹنگ، ڈیٹا انٹری، ایکسل، پاور پوائنٹ، ورڈ وغیرہ، یہ تو بیسک لیول کی آپ کو آ جاتی ہیں، تو آپ 20 دن میں تیار ہو جائیں گے. لیکن یہ 20 دن آپ کو کیسے، کم سے کم جس طرح آپ جاب کو 8 آور اے ڈے دیتے ہیں، اسی طرح آپ کو 8 آور اے ڈے اپنی اسکل کو سیکھنے کے لیے دینے پڑیں گے. پھر آپ کو کرنا کیا ہے، آپ نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لینا، ایک چھوٹی سی ویڈیو اپنی ریکارڈ کرنی ہے کہ میں ابتہار ستر فار ایگزامپل، آئی ایم ورکنگ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ. تو میرا آئی ایم ورکنگ فرام کمپنی، اور میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، میں ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ بھی کام کرنے کے لیے ریڈی ہوں، اور میری سکلز یہی ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ایک فیس بک پیج بنا لینا ہے. اس میں کیا کرنا ہے، تھوڑی سی گوگل سے آپ نے پوسٹیں اٹھانی ہیں، گوگل سے امیجز اٹھانے ہیں، اور فیس بک سے اٹھانے ہیں، ٹویٹر سے اٹھانے ہیں، جہاں سے ملتے ہیں امیجز بنو کے اپنی کور فوٹو، اپنا ایک لوگو اگر بنا سکتے ہیں ایزیلی. لوگو کے پلیٹ فارم اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. آپ اپنا ایک لوگو میک کریں، اور لوگو میک کرنے کے بعد آپ کیا کریں، آپ اپنا پیج سٹارٹ کر دیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پہلا دوسرا 2 کام ہو گئے. تیسرا کام آپ نے اپنی فیس بک کو بہتر کرنا ہے. فیس بک پہ وہی پروفائل پکچر، کور فوٹو، اور کور فوٹو کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی بائیو ایڈ کرنی ہے. آپ جو جو کام کر سکتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، سی او کر سکتے ہیں، پروڈکٹ لسٹنگ کر سکتے ہیں، ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں. آپ کوئی ایکسل کی فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف کی ایکسل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. لائک دیٹ دیر از لاٹ آف ورچوئل اسسٹنٹ کین ڈو. ٹھیک ہے، ورچوئل اسسٹنٹ سمپل زبان میں آپ کو کہوں تو وہ ایک کلرک ہوتا ہے. جو کلریکل کام ہوتے ہیں نا، وہ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کا لوگ، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ریچ لوگ ہوتے ہیں، انہیں پڑتی ہے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فیس بک پیج کو ٹائم دے سکے، وہ اپنے ٹویٹر کو ٹائم دے سکتے ہیں، اپنے لنکڈ ان کو. ہاں، لنکڈ ان بھی بنا لیں، وہ زیادہ اچھی ہے. پھر آپ نے کام کرنا ہے اپنے فیس بک سے، پاکستانی فائبر لکھنا ہے، فری لانسر لکھنا ہے،
فائور کے جتنے گروپ ہیں وہ جوائن کر لیں، فری لانسر کے گروپ جتنے ہیں وہ جوائن کر لیں، اوڈیکس کے جتنے گروپ ہیں وہ جوائن کر لیں، پیپل پر آور کے جتنے گروپ ہیں وہ جوائن کریں، 99 ڈیزائن کے جتنے گروپ ہیں سارے جوائن کریں. اس کے بعد کیا کریں، اپنی ایک پوسٹ بنائیں، آئی ایم دس آئی ایم انیبل ٹو ورک دس، اور پھر وہ سارے گروپوں میں پوسٹ کر دیں. پھر چیک کریں بہت سے لوگوں نے ان گروپوں میں ہی پوسٹ کی ہوگی کہ ہمیں ورچوئل اسسٹنٹ ریکوائرڈ ہے، ہمیں کام کروانا ہے، ہمیں لانگ ٹرم کے لیے چاہیے، ہمیں جاب چاہیے، ہمیں بندے چاہیے، ہمیں ورچولی وہ بائی کال سینٹر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ورچوئل سسٹم کلرک ہے، کوئی بھی کام اس سے لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے عام زبان میں سمجھا دیا ہے. تو میرے خیال سے اس وقت سب سے اچھی جاب اس وقت، اگر اس سچویشن میں پڑھے لکھے کچھ فیملیئر انٹرنیٹ سے جاننے والے لوگوں کے لیے کیا ہے، ورچوئل اسسٹنٹ. یہ آنسر تھا. اب میرا کوئی کوشچن اور بھی؟ اچھا جی، عثمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی عثمان صاحب کہتے ہیں بھائی کیسے ہیں؟ آئی ایم گڈ یار، فنٹیسٹک، آؤٹ اسٹینڈنگ، بریلینٹ. آپ کے سامنے ہوں، گپ شپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور بات چیت ہر کیوری کا آنسر میری کوشش ہے کہ میں آپ کو دوں، اور مزید لوگوں کے کوشچنس. اچھا جی، جیوی رائی جویریا، اچھا جی، بڑا یونیک سا نام ہے، جویریا آئی تھنک سو، جویریا نے جوائن کیا ہمیں. اور جویریا صاحب ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی کوئی کوشچن کریں تاکہ آپ کے کوشچنس کا آنسر دیا جا سکے، آپ کی کیوریز کا آنسر دیا جا سکے. بہت ہی اچھا. اچھا جی، علی حیدر بھائی نے سونا مہنگا ہوگا. ڈیفینیٹلی مارکیٹ جب کریش کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی سونا وغیرہ بھی مہنگے ہوں گے، اور ابھی تو کریشنگ سٹارٹ ہوئی ہے، ابھی تو بہت سے اثرات ہم پہ نازل ہوں گے. اور کیونکہ بحیثیت قوم ہم کرونا کو بہت زیادہ مذاق میں لے رہے ہیں بہت سے لوگ پاکستان میں، کیونکہ سچویشن ہمیں گراف کو دیکھنا پڑے گا، اور گراف بہت ہی بری سچویشن میں ہے میرے خیال سے. کیونکہ میں اٹ سیلف میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پہ بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے تھے. میں اٹ سیلف آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے یہ پریڈکشن جو ہے، یہ پریڈکشن نومبر میں دی تھی، نومبر میں تب دی تھی جب ابھی کرونا جسٹ کچھ کیسز نہ اس کے سامنے آئے تھے، 2 3 4 کیسز سامنے آئے تھے چائنا کے اندر. تو میں نے کہا کہ یہ پوری دنیا کو اب لے ڈوبے گا، یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سپر پاور کو بھی. اور اس وقت میرے فرینڈز نے میرا مذاق اڑایا تھا، بہت سے مجھے نا تنزیہ نظر سے دیکھنا شروع ہو گئے، بہت سے مذاق اڑانا شروع ہو گئے. اس وقت میں نے دسمبر کے سٹارٹ میں ہی ماسک پہننا سٹارٹ کر دیا تھا، گلوز وغیرہ سٹارٹ کر دیے تھے. تو ابھی تو گھر ہوں ڈیفینیٹلی، اس لیے میں نے یوز نہیں کرا. تو اس وقت میں نے اپنے فرینڈ سے ڈسکشن میں کہا تھا، کیونکہ میری ریسرچ یہ مجھے کہہ رہی تھی، کیونکہ یہ اس طرح کی اب وارز جو ہوں گی نا، اس طرح کی کیٹاگریز، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. اینٹی بایولوجیکل وار ہے، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اپنی وے ہے، اپنا کنسیپٹ ہے، اپنی ایڈیالوجی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس وقت میں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ ڈیمیج کرے گی یہ سچویشن، اور پاکستان کو بھی ڈیمیج کرے گی، امریکہ کو بھی ڈیمیج کرے گی. تو اس وقت بہت سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ میں ایک ریسرچ بیس بندہ ہوں، میں ہر چیز پہ ریسرچ کرتا ہوں. میری جو نیچر ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں ہر چیز کو گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ اس وقت آپ دیکھیں گے میرے ارد گرد اتنی بکس پڑھی ہیں، کوئی نہ کوئی فلاسفے کی پڑھی ہے، کوئی موٹیویشنل پڑھی ہے، کوئی آئی ٹی کی پڑھی ہے، کوئی روحانیت کی پڑھی ہے، کوئی ذکر حبیب پڑھی ہے. تو ہر کیٹیگری کو، ہر چیز کو میں غور و فکر کرنے کے بعد پھر میں اس پہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو اپنا شیئر کرتا ہوں اور بتاتا ہوں. اور میرا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ بہت ڈیمیج کرے گا، اور یہ میرے خیال سے یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ سچویشن ہے، کم سے کم نومبر تک بی ریڈی فار دیٹ، ہمیں ریڈی رہنا پڑے گا. اور
کسی کو نہیں پتہ یہ کب تک ختم ہوگی. ہماری دعا ہے، ہماری تمنا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں یہ کرونا جیسی سچویشن سے ہم نجات پا سکیں. لیکن فیکٹس اینڈ فگرز کچھ اور بتاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جو جسم میں بھی جان پھونک سکتا ہے تو وہ اس کرونا جیسی ان کے لیے کرونا کیا مشکل ہے خدا تعالیٰ کے لیے. تو ہمیں سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، سب کو کامیابیاں دے، سب کو ڈپریشن سے نکالے. کیونکہ آج قوم سب اٹس بھی بات کروں تو میں بھی بڑا ڈپریشن میں چلا گیا تھا یہ چیزیں دیکھ کے. تو ہمیں ڈپریشن انزائٹی جیسی سچویشن سے نکالا ہے. کیونکہ انسان جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے نا تو انسان ہر طرح سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھیں کہ موت کو بہت قریب سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی کیٹیگری میں. کیونکہ پہلے اس طرح کی سچویشن اس نے دیکھی نہیں ہوگی جہاں پہ سپر پاورز بھی اپنے گھٹنے ٹیک دے. تو ادھر کیا ہوگا اگر کوئی ہو نا، کوئی دیکھے کہ جی اس کی ویکسین تیار ہو گیا، کچھ چیزیں تیار ہو گئی ہیں، باہر ملک ہے، امریکہ ہے یا اور جتنے بھی ممالک ہیں، تو پھر بندہ کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے یار ہم تک بھی کچھ نہ کچھ گھٹنے ٹیکتے ہیں. تو ہماری تو ڈیفینیٹلی ہم اکانومیکل اور ہر سچویشن سے ہم بہت زیادہ کمزور ہیں. تو ہمیں بہت ہی تسلی سے اور بہت ہی نازک صورتحال میں بڑے ہی دہمے قدم رکھنے پڑیں گے. اور جب قدم دہمے رکھیں گے تو کچھ امید کی جا سکتی ہے. ورنہ ادروائز جو سچویشن ہماری عوام کی ہے، ہماری قوم کی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی روک تھام اتنی آسان ہوگی ہمارے لیے. ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں گورنمنٹ کی سچویشن کو سمجھنا چاہیے. اچھا جی، اور بھی مزید کوشچن کریں. ٹاپک تو کرونا کے ریلیٹڈ ہو گیا، ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں ایز فری لانسرز. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑی سی سکلز کی بس ضرورت ہے. اچھا جی، جو لوگ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، پلیز 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 ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ کوشچنس کریں تاکہ آپ کا آنسر دیا جا سکے اور کوشچن میں مزید بہتری لائی جا سکے. کون کون ہمارے ساتھ ایڈ ہیں؟ ہمارے ساتھ وسیم بھائی، بہت شکریہ وسیم بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. وسیم بھائی میرے کزن بھی ہیں، بہت اچھے بلادر بھی ہیں. اور بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے بعد مرزا ارسلان بیگ، بہت اچھی شخصیت ہے، میرے کزن بھی ہیں، بڑے اچھے بھائی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا اٹلی سے جوائن کرنے کے لیے. مرزا ارسلان صاحب، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ کنٹری میں رہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہت زیادہ کروشل پرابلم ہے، بہت کریٹیکل سچویشن ہے. اللہ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو کامیابیاں دیں اور آپ صحت یاب رہیں. اچھا جی، کوشچنز کا ویٹ ہے میرا. آپ کوئی بھی کوشچن کریں، میں آنسر کے لیے بیٹھا ہوں. گپ شپ ہے، گپ شپ میں ڈیفینیٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم ڈسکس کریں. یہ نہیں ہوتا کہ انفارملی گپ شپ میں تو جیسے دوست ابواب آپس. میں آپ لوگوں سے پریڈکٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح میرے ساتھ گپ شپ کریں. جیسے علی بھائی نے بہت ہی اچھے کوشچنس کیے، کچھ نے یوٹیوب چینل کے بارے میں بہت اچھا کوشچن کیا. تو کوئی بھی کوشچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. قمر صاحبہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی کوئی کوشچن ریز کریں اباؤٹ کوئی بھی کرونا کے ریلیٹڈ یا کوئی بھی ریلیٹڈ سلوشن پرووائڈر، تاکہ آپ سے بات چیت کی جا سکے، تاکہ لوگوں کو بھی آپ کے کوشچن سے فائدہ ہو سکے. اچھا جی، کوئی کوشچن نہیں آ رہا. دس از ناٹ گڈ. ہمیں کوشچن کرنا پڑے گا، ہمیں کوشچن آنا پڑے گا. کوشچنس کیا کریں ہم، کوشچنس کا ویٹ ہمارے.
کوشچنس کیسے ہیں. اچھا جی ہم دیکھ سکتے ہیں کورونا کے ریلیٹڈ ہم نے آنسر کر دیا. چلیں پر سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے جاتے ہیں اپنے جو دوست ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے. فیصل مرزا صاحب سٹارٹ میں اٹیچ ہوئے, عمیر شریف صاحب, راجہ شہباز صاحب, قمر صاحبہ, نہید احمد صاحب, عثمان صاحب, علی بھائی, عدنان حیدر صاحب, عثمان بہت شکریہ, شہباز قدیر صاحب بہت شکریہ, ذیشان عاشق صاحب بہت شکریہ. ٹھیک ہے, تو یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ, جویریہ, مرزا ارسلان, جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے, میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا. اور آپ لوگوں کے کوشچن کا میں ویٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کوئی انٹرنیٹ اباؤٹ انٹرنیٹ ارننگ, مارکیٹنگ, ای کامرس, کوئی بھی کوشچنس آپ کر سکتے ہیں اور ایزیلی. اچھا جی یہ کوشچن باکس میں, اچھا لوگ ادھر کیوں ڈرتے ہیں یار, کیوں ڈرتے ہو ادھر ان باکس میں کیا لکھتے ہیں جناب؟ انہوں نے لکھا ہے جی, اچھا جی, اچھا, یہ لکھتے ہیں جی بک اردو میں کیسے رائٹ کی جا سکے اگر آپ کو اردو ٹائپنگ نہ آتی ہو. اچھا, بہت اچھا کوشچن ہے. اور میں سچ بتاؤں تو مجھے بھی اردو ٹائپنگ بس پوری سی آتی ہے. I'm not good in اردو. اور ان پیج وغیرہ یوز کیا جا سکتا ہے لیپ ٹاپ کے اوپر. ہاں اس میں انہوں نے بہت اچھی کوشچن کیا کہ اگر اردو ٹائپنگ لکھنی نہ آتی ہو تو آپ کیا کر سکیں, کوئی اسپیکنگ کے لیے چیز کی جا سکتی ہے اسپیک. ڈیفینیٹلی یہ گوگل کی بورڈ ہے, وہ یوز ہوتا ہے کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے, جس میں آپ بول کے آپ لکھ سکتے ہیں. آپ کوئی بھی بولو گے, جیسے میں لکھتا ہوں علی بہت اچھا انسان ہے, تو آپ گوگل پہ وہ کی بورڈ پہ کلک کرو گے, وہ آپ جو بھی بولو گے اس پہ ٹائپ ہو جائے گا. تو ڈیفینیٹلی آپ بول کے بھی لکھ سکتے ہیں. بہت ایزی ہو گیا اس وقت تو رائٹنگ, اردو رائٹنگ بہت ایزی ہو گئی ہے. بہت سے سافٹ ویئر ہے ابھی تو گوگل ڈاکس میں بھی اویلیبل آپشن, اس پہ آپ بول کے اپنی رائٹ کر سکتے ہیں اپنا ڈاکومنٹ, اپنی اپلیکیشن, اپنا لیٹر, اپنی بک, اپنی کوٹیشنس. اب میں کئی دفعہ کوٹیشنس لکھنی ہوتی ہیں, ان پیج کا استعمال کرتا ہوں. اگر نہ ہو تو پھر میں گوگل کی بورڈ, گوگل ڈاکس کا استعمال کرتا ہوں, جس میں اسپیک کر کے آپ رائٹ کر سکتے ہیں. یہ کنٹینٹ, اچھا جی کنٹینٹ رائٹنگ کے ریلیٹڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اچھی چیز ہے. کنٹینٹ رائٹر وہ جیسے میں ہوں, ہم گڈ ان موٹیویشنل پڑھتا ہوں بکس, فلاسفی کی پڑھتا ہوں. جیسے میں بہت سی شخصیات سے بہت زیادہ متاثر, ارسطو, سقراط, افلاطون جیسے شخصیات, آئنسٹائن وغیرہ. اور سب سے زیادہ میں اپنی جو میرے لیے پسندیدہ پرسنالٹی ہیں وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ان سے بڑی پرسنالٹی اس دنیا میں نہیں ہے, ان جیسا لیڈر نہیں پیدا ہوا, اور ان جیسی کوئی سوچ پیدا ہی نہیں ہو سکی, اور ان تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. تو میرے نبی کی ذات میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ہم تو ان کے خاک کے برابر نہیں ہیں. خاک کے لگے جو ان کے جوتے کے تنکا ہوتا ہے اس کے بھی برابر نہیں ہے. تو کنٹینٹ بات ہو رہی تھی کنٹینٹ رائٹنگ کی, تو آپ کو جس ریلیٹڈ آپ کو نالج ہو چیزوں کا, ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ نالج اکٹھا کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندے کی اپنی کیٹیگری کے, آپ کس ریلیٹڈ ہے. فار ایگزامپل آپ کی اسکل ویب ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ, نیشنل کے ریلیٹڈ ہے, میڈیکل کے ریلیٹڈ ہے, لا کے ریلیٹڈ ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہو, آپ اس کے ریلیٹڈ کنٹینٹ لکھ سکتے ہو. اچھا جی بہت سے کنٹینٹ ہوتا ہے کہ اب یہ تھوڑا سا میں ٹرکی چیز بتا رہا ہوں, بتانی نہیں چاہیے. بہت سے کنٹینٹ ہوتے ہیں جب آپ کو چیزیں کوٹیشنز وغیرہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں,
لوگوں کی ان کی یوز کرنی ہوتی ہے اور آپ نے شو کرنا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کنٹینٹ اس میں میرا ہے، تو آپ کسی اور کا کنٹینٹ اٹھا کے اسپن بوٹ سافٹ ویئر ہے ویب سائٹ کے اوپر، وہاں پہ ڈال کے آپ کچھ نہ کچھ چینج کر کے آپ اپنے کنٹینٹ کے طور پہ، جس میں پلیرزم نہیں ہوگا، کوئی نقل وغیرہ نہیں ہوگی، انٹرنیٹ پہ وہ کنٹینٹ جو ہے یونیک شو ہوگا، تو آپ یوز کر سکتے ہیں اسپن بورڈ کے تھرو بھی ایز اے کنٹینٹ رائٹر۔ تو وہاں سے آپ کے لیے تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے کنٹینٹ رائٹنگ کرنا۔ اب تو پیڈ سافٹ ویئر آ جائیں گے، اس میں گرامر چیکنگ بھی آ گئی ہے، ہر چیز آپ کے لیے اویلیبل ہے، اسپیکنگ سافٹ ویئر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ سافٹ ویئر ایسے بھی ہیں جو آپ وہاں پہ اردو بولو انگلش میں کنورٹ کر دیتے ہو تو وہاں پہ انگلش میں بکس لکھ سکتے ہیں۔ اب رائٹنگ اتنی مشکل نہیں ہے، بہت سا کنٹینٹ بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، انٹرنیٹ تو بڑا ہوا ہے کنٹینٹ، تو وہاں سے آپ کچھ کنٹینٹ لوگوں کا اٹھا کے اس کی ری جننگ کر کے کچھ اپنی تھنکنگ ڈال کے تو آپ آرٹیکل رائٹنگ، بلاگ اسپاٹ، اس کے بعد ویب سائٹ کنٹینٹ رائٹنگ، ٹھیک ہے، اس کے بعد لسٹنگ کے ریلیٹڈ کنٹینٹ، ٹھیک ہے، بکس رائٹنگ، پوئٹری رائٹنگ، ٹھیک ہے، اسپیچ رائٹنگ، لیگل ڈاکومنٹس رائٹنگ، بزنس لا ریلیٹڈ ڈاکومنٹس رائٹنگ، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ بڑا ہوا ہے۔ اس مٹیریل کے ٹیمپلیٹس بھی مل جاتے ہیں آپ کو فری آف کاسٹ، پیڈ بھی ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں، تو کنٹینٹ رائٹنگ بھی اب کوئی مشکل کام نہیں ہے اس دور میں۔ اچھا جی، اب تو کوشچنس کریں، کوشچن اچھا یہ بتائیں، جیسے کچھ نہ، اچھا جی، جسے کچھ نہ آتا ہو وہ بیچارہ کیا کرے؟ اچھا کوشچن ہے۔ اب اس کا میں آنسر کیا کروں؟ جسے کچھ نہ آتا ہو کچھ بھی نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، اسے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا، سیکھنا تو پڑے گا جی۔ آج کل کے دور میں تو ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ نہیں بھی ہے تو اینڈرائڈ فون تو ہر، میں کل جا رہا تھا تو مطلب پرانی بات ہے، تو میں دیکھ رہا کہ گدھا چلانے والا بندہ نا، تو وہ نا ایسے ٹوٹیاں لگائی ہوئی یوز کیا ہوا، ہم پنجابی میں وہ کہہ رہا کہ میں ٹوٹیاں لائیں گا نا تو میں گپ مارن لگی ہیں، وہ واٹس ایپ پہ کال کر رہا کسی اپنے دوست یار کو، گدھے پہ بیٹھا ہوا۔ تو اب دور تو ایسا آ گیا کہ آج انسان کے پاس موبائل کی فیسلٹی ہے اور موبائل کے ساتھ اس کی انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی ہے۔ جب انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ لرن کرنا چاہے گا، سیکھنا چاہے گا۔ اب سیکھنے کے لیے بہت سی ویب سائٹس ہیں، یوٹیوب سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اب یوٹیوب پہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے پتہ چلیں کہ یہ کنٹینٹ اچھا ہے، اور ڈیفینیٹلی یار کنٹینٹ کے نیچے کمنٹس ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی ویڈیو اوپن کرتے ہیں اس کے نیچے کمنٹس ہوتے ہیں، وہاں سے آپ 3-4 کمنٹس سے ہی آپ کو ویڈیو کی کیا ریویوز ہے، کیا ویڈیو واقعی ہمارے ریلیٹڈ ہے، ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ہمیں نالج چاہیے وہ ہم اس میں مل رہا ہے، تو آپ پیوریفائی کر سکتے ہو یوٹیوب سے۔ پیوریفیکیشن کا طریقہ کیا ہے؟ کنٹینٹ کمنٹس کو پڑھو، اس کے ریویوز دیکھو، اس کے ویوز دیکھو، اس کے سب دیکھو، تو وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس کی کیٹیگری کیا ہے، یہاں پہ میں نے کس چینل سے کیا سیکھنا ہے، تو وہ آپ سیکھ سکتے ہو۔ وہاں سے آپ کوالٹی کنٹینٹ پیوریفیکیشن کے بعد حاصل کر سکتے ہو، اور سیکھو، آپ کچھ بھی سیکھو، ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ آپ کام سیکھنا سٹارٹ کرو، موبائل سے بھی آپ کو کام آ سکتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجی سکلز کے، اب ڈیجی سکلز کی کیٹیگری میں نے آپ کو بتا دی، وہاں سے آپ کورسز ڈاؤن لوڈ کر جو 6-7 کیٹیگریز کے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کام کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو اسکل نہیں آتی تو اسکل تو ڈیفینیٹلی چاہیے، موبائل کے ہوتے ہوئے اسکل آ ہی جاتی ہے، چیزیں بہتر ہو ہی جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس رزاق رضا صاحب نے رزاق راجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، تو رزاق راجہ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے ہمیں کوئی نہ کچھ کوشچن کریں۔ قمر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا۔
جویریہ صاحبہ ہمارے ساتھ جوائن ہے. جویریہ صاحبہ نے کوئی کوشچن نہیں کیا. لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہیں وہ کوشچن کریں تاکہ ان کے گپ شپ کو آگے بڑھایا جا سکے, گپ شپ کی جا سکے. میں نے دیکھیں آپ کو ہر کوشچن ہر کیوری کا آنسر دیا تاکہ آپ کو ہیلپ ہو سکے. جو کنفیوژن گروپس میں رہتی ہے, میرے سے بات کرتے ہوئے رہتی ہے لوگوں کو, وہ میں لائیو آ کے آپ کے ساتھ کلیئر کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ہر کیوری کا آنسر آپ کو اچھا مل رہا ہے, تو کوشچنس جتنے اچھے ہوں گے آنسرز بھی اتنے اچھے ہوں گے. جتنے اچھے کوشچنس کیے ہیں یوٹیوب چینل کے ریلیٹڈ. ہاں, بہت اچھا کوشچن بہت اچھا کوشچن سعد اللہ عباسی صاحب کی طرف سے آیا ہے. ابتحاد بھائی, ہو کین وی اسٹارٹ پرسنل بلاگنگ. بہت اچھا کوشچن ہے جی. پرسنل بلاگنگ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو. اور کیا ہے پرسنل بلاگنگ؟ سب سے پہلے زندگی کے اندر, ٹھیک ہے, جو بھی کام, یہ نہیں ہے کہ کیٹیگری آپ نے اسپیسیفک پلیسز پہ جانا ہے, اسپیسیفک جہاں پہ جانا ہے اور وہاں سے آپ سٹارٹ میں ایسے ہی سٹارٹ کرو گپ شپ کے طور پہ. آپ جیسے ٹک ٹاک سٹارٹ کرتے ہو, پرسنل بلاگنگ میں یہ ہے کہ آپ گھر میں صفائی کر رہے ہو, آپ صفائی کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں. آج میں نے صفائی سٹارٹ کیا ہے گھر میں, تو آپ سب لوگوں کو بھی صفائی کرنی چاہیے. صفائی نصف ایمان ہے, اور صفائی کا ذکر اسلام میں بھی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفائی کی, اور اس کے ریلیٹڈ آپ پرسنل بلاگ بنا لو. پھر آپ کسی بچے کے ساتھ لگے ہو, اپنے کزن کے ساتھ, چھوٹے کے ساتھ, بھتیجے کے ساتھ, پانجی کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, وہاں پہ گپ شپ سٹارٹ کر لو. آپ لوڈو کھیل رہے ہو, ٹھیک ہے, تو لوڈو سٹارٹ ہو جائے. آج کل لاک ڈاؤن کے سچویشن ہے, تو آپ لوڈو کھیل رہے ہو تو لوڈو کی سٹارٹ کر لو. 3-4 بندے بیٹھے ہو تو ویڈیو سٹارٹ کر دو, اور وہ آپ کی پرسنل بلاگنگ میں آ جائے گی. وہ لوگ بھی انجوائے کریں گے جب آپ جی. ہمیں نا, ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بہت زیادہ فارمل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, انکلوڈنگ می اینڈ سارے جو پاکستانی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم فارمل. جو لوگ اب دیکھیں, جتنی بھی یوٹیوب چینل ہے جو فیمس یوٹیوبر, انہوں نے سب سے پہلے اپنی شرم ختم کی, ٹھیک ہے, اور اپنی ریلیٹڈ جو بھی چیز تھی وہ انہوں نے ایز اٹ از بتائی, ٹھیک ہے. اور جب ایز اٹ از ہم وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی لائف اپنے اندر انجوائے کرتے ہیں, وہ چیز وہ کرنا چاہتے ہیں وہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوڈو کھیل رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا ہوگا لوڈو کھیل رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو شطرنج کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا ہوگا, تو آپ وہ کریں جو لوگ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ پتنگ اڑا رہے ہیں, ویسے پتنگ اڑانی نہیں چاہیے, لا کے ریلیٹڈ خلاف ہے, ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اگر پتنگ اڑا رہے ہیں تو پتنگ کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں. لوگوں کے ساتھ گپ شپ, لوگ انجوائے کریں گے, لوگوں کو چاہیے فن اس ٹائم, ٹھیک ہے. پھر اگر آپ اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کرکٹ کی ویڈیو سٹارٹ کر دیں, کرکٹ کی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیں. تو جو آپ کھانا کھا رہے ہیں, دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے, کھانا کھا رہے ہیں, تو کھانے کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں, گپ شپ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. دیٹ از کارڈ پرسنل بلاگنگ, ٹھیک ہے. آپ اپنے دوست سے ملنے گیا کسی نئی نش میں, وہ دوست فار ایگزامپل کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, تو آپ پرسنل ویڈیو سٹارٹ کرو اور اس سے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ کوشچن کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی پرسنل بلاگنگ میں آ جاتا ہے. آپ کہیں ریلیٹیو کے گھر جا رہے ہو تو سٹارٹ ہو رہے ہو, ویڈیو بنانا شروع ہو گئے, تو یہ بھی پرسنل بلاگنگ میں آ جاتا ہے. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس ہمیں اس دور میں کامیاب ہونا مشکل نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی شرم ختم کرنی پڑے گی پہلے, جو آپ میں سب میں بھر کے بھر دی گئی ہے. بس ہمیں یونیورسٹی نے یہی سکھایا کہ ایٹیٹیوڈ از سم تھنگ, ایوری تھنگ, ایوری تھنگ, ایوری تھنگ. what the hell is this attitude,
ٹھیک ہے، پہلے آپ کچھ کمانے کے قابل ہو نا. آپ 16 سال کی ایجوکیشن دے کے آپ ہمیں کہہ لیں گے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ تو روپے کے بھی نہیں ہو، ہم نے نہیں لینا آپ کو. 16 سال پڑھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا. ہمیں تو کام کر کے دکھاؤ، ہمیں ویب سائٹ بنا کے دو، ہمیں ای کامرس کر کے دو، ہمیں پروڈکٹ لسٹنگ کر کے دو، ہمیں کام کر کے، ہمیں مارکیٹنگ پلان بنا کے دو، ہمیں بزنس لا کے ڈاکومنٹ بنا کے دو. ہمیں کیا تمہاری ایجوکیشن 16 سال تم نے پڑھا ہوگا، پڑھ لیا ٹھیک ہے، پڑھ لیا ہوگا ٹھیک ہے. تو یہی میں بائی دا وے ایجوکیشن سسٹم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس میں پیوریفکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلے میں بھی ایک رٹا ہوا اسٹوڈنٹ تھا، لائک اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میں اس ایجوکیشن سسٹم کو نہیں مانتا جو ایسے گریجویٹس، ہم جیسے گریجویٹس، سارے جتنے بھی گریجویٹس پیدا کارڈ ہے، جو ان کا لیول ہی نہیں ہے، ان کو مارکیٹ میں پوچھا ہی نہیں جاتا، تو 5 سال پھر لگاتے ہیں، مزید لگاتے ہیں اپنی نیش کے اندر، پھر کامیاب ہوتے ہیں. اچھا جی، بہت اچھا کوشچن تھا. ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ کو آنسر اس کا مل گیا ہوگا، اور گپ شپ کا سیشن آگے کرتے ہیں. جو بھی بندہ آن لائن ہے، جو لائیو ہے، تاکہ گپ شپ کا سیشن ہمارا مزید بہتر جائے اور مزید کوشچنس کریں. کوئی بھی کوشچن دنیا کا آپ کا ہے آپ کر سکتے ہیں. می دیئر آنسر، میں یہاں پر ہوں آپ کے لیے آنسر کرنے کے لیے. ہاں، تو کہہ لیں کہ انفارمل گپ شپ تھی، کوئی ویڈیو میکنگ نہیں تھی، بس گپ شپ تھی، جیسے دوستوں میں ہوتی ہیں، جیسے دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو گپ ہوتی ہے، تو اسی طرح گپ شپ تھی. تو یہ کوئی فارمل ویڈیو نہیں تھی. پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی. آپ نے کوئی بھی کوشچن ہے نا تو آپ کر لیں، ٹھیک ہے، کوشچن سے ہی آنسر ملتے ہیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میں نا کوشچنس بہت زیادہ کرتا تھا، تو میرے کوشچنس سے نا ٹیچرز بھی تنگ آ جاتے تھے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے میں کوشچنس کرتا تھا، مجھے آنسرز نہیں ملتے تھے، سوٹیبل آنسرز میں نہیں ملتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی سچویشن بتاتا ہوں. 6 سے لے کے 8ویں تک تو میں کوئی بھی کوشچن کروں، ٹیچر مجھے آنسر نہ کرے ہمیشہ. اوکے، یہ پاگل سا ہے نیوٹن، مجھے نیوٹن کہتے تھے، ڈاکٹر نیوٹن، جو بہت سے نام میرے دیے ہوئے تھے لوگوں نے. کیونکہ میں لائبریری میں چلا جاتا تھا، جو بک ملنی اس کو چاٹ لینا، پڑھنا شروع کر دینا. اور ایسی کیٹیگریز ہوتی تھی، میں ابھی ہنستا ہوں اپنے اوپر، کہ بک آنی ٹھیک 1.3 مطلب 5 منتھ، مطلب 1.5 منتھ کے اندر وہ بک پوری حفظ میرے اندر ہوئی. میں نے بتانا فلانا پیج، فلانا نمبر، فلانا پیراگراف، فلانا چیز، فلانی اس میں یہ چیز. تو شروع سے ہی ایسی سچویشن میری رہی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے سیکھا اپنی لائف سے، اپنی اسکل سے. مجھے پتہ چلا لائف از ڈفرینٹ، لائف از ناٹ جسٹ آپ میمورائزنگ نہیں ہے وہ چیز کو. اور پھر سیکھنے کا عمل میں نے جاری رکھا. پھر میں نے ٹیچر سے کوشچنس مان کر دی، پھر لوگوں نے میرے سے کوشچنس کرنا اسٹارٹ کر دیا، پھر میں نے پڑھانا اسٹارٹ کر دیا، میں نے کوشچننگ دینی اسٹارٹ کر دی. پھر جو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ہوتے تھے، میرے اٹ سیلف، میرے کہہ لیں کہ کولیگس کہہ سکتے ہیں آپ کسی حد تک، یا کلاس فیلوز کہہ سکتے ہیں، وہ جو ساتھ ہوتے تھے وہ پھر میرے سے کوشچنس کرتے تھے. میں نے ٹیچر سے کوشچن بند کر دیا. پھر میرے کوشچنس کا آنسر میری بکس دیتی تھی. پھر میں ہر چیز کو بک میں سرچ کرتا تھا، ریسرچ کرتا تھا، دیکھتا رہتا تھا، پوچھتا رہتا تھا. 6 سے 8ویں تک انہوں نے کہا جی اس کے سوال. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مجھے ٹیچر جو ہے وہ کلاس سے باہر نکال دیتے. کہ میرے کوشچنس، میں جب بھی ٹاپک ہوتا تھا تو ٹاپک سے پہلے ہی میرے 20-25 سوال لکھے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے تم پوری کلاس کو ڈسٹرب کرتے ہو، تمہیں اس کلاس میں نہیں بٹھانا، تم باہر چلے جاؤ.
باہر کھڑے ہو جو تمہیں آتا ہے ٹاپک سارا، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہوتا تھا. تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ میرے سے کوشچنس کریں، ایسا استاد آپ کو نہیں ملنا کہ کوشچنس کرو. استاد تو بھاگتے ہیں کوشچنس سے. تو کوشچنس کریں آپ. عمار صاحب ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. عمار، اور یہ سچویشن تھی. آپ سے مذاق کی باتیں بھی شیئر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں. اچھا جی، پرسنل ٹیکس. ہاں 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 ہاں، اچھا جی. یار کیوں کرتے ہو پرسنل ٹیکس؟ اب میں کیا کہوں آپ لوگوں کو. مجھے یہاں پہ جس طرح سعد نے پوچھا ہے، قمر نے پوچھا ہے، علی بھائی نے پوچھا، بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کوشچن. آپ یہاں پہ کرو. آپ کو آئی ٹی کا شوق کب سے پڑا اور یہ ویڈیو کیوں بناتے ہیں؟ اچھا جی، آئی ٹی کا شوق میرا تقریباً میں 9th اسٹینڈرڈ میں تھا. آئی ٹی کا شوق نہیں تھا مجھے، بیسیکلی پروگرامنگ کا بہت شوق تھا. آئی ایم گڈ ان میتھ. تو میتھمیٹکس میں بہت اچھا تھا. میتھمیٹکس ایسے تھی میری، میں نے آپ کو آلریڈی بتایا، تو میں ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ میں بکس پوری میمورائز ہوتی تھی نا. میتھ میں 40-50 میرے رجسٹر ہوتے تھے. میں آپ کو بتاؤں ابھی تو گھر والوں نے ضد کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 6 اسٹینڈرڈ سے لے کے 10 اسٹینڈرڈ تک تقریباً 800 رجسٹر جسٹ میتھ کے تھے. جسٹ میتھ کے، ٹھیک ہے. اور 800 رجسٹر تھے. وہ ہر وقت 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی میتھ کی کیوری آنی، میتھ کے ریلیٹڈ کوشچنز آنا. تو وہ میں نے اسٹارٹ ہو جانا لکھنا 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 لکھنا. اور میتھ کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا. مجھے کمپیوٹر کا شوق نہیں تھا اس وقت. تو آہستہ آہستہ کمپیوٹر کا شوق مجھے کسی دوست نے شیئر کیا. وہ ویڈیوز اباؤٹ پروگرامنگ اور بہت سی کہتا فیس بک بھی ہوتی ہے، ایسے چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں یار یہ فیس بک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یوٹیوب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بھی کچھ ہوتا ہوگا، یہ بھی کوئی دیکھیں گے کسی وقت کیا ہوتا ہے. تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے نا 9th 10th میں مجھے جو پاکٹ منی ملتی، تو تھوڑا شوق چینج ہوا، دماغ چینج ہوا. اور میں نے وہ اپنی ارننگ نا انٹرنیٹ کیفے پہ اسپینڈ کرنا شروع کر دیا. انٹرنیٹ کیفے تقریباً میرا تھا، تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. تو سائیکل تھی میرے پاس، تو سائیکل پہ ٹریول کر کے جاتا ہوں. تو اس وقت نا میں پڑھا تھا GW بیسکس، ٹھیک ہے. GW بیسکس کے میں نے اسٹارٹ کی، وہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کیا، چیزوں کو بہتر کرنا اسٹارٹ کیا. تو میں نے پہلا ایک سافٹ ویئر بنایا بیسکس کے اندر ہی GW، جس میں اسکولز ابھی کوئی لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہو تو ان کو پتہ ہوگا جامعہ اسکول کے. تو اس میں یہ تھا کہ اسلامیہ اسکول کا، جامعہ کا، گورنمنٹ کا ڈیٹا لے کے نا ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کا اپنے کلاس بی کے اندر. اور مصدق صاحب میرے ٹیچر تھے. تو جو میرے کمپیوٹر کے ٹیچر تھے شاکر صاحب، وہ میرے ساتھ بہت زیادہ، ان کے ساتھ محبت تھی، پیار تھی. اور وہ بہت ہی مجھے رسپیکٹ دیتے تھے. اور مجھے لیب میرے لیے فری تھی 24 گھنٹے تقریباً، کہ میں آ کے لیب یوز کر سکتا ہوں. اور کسی اسٹوڈنٹ کو الاؤ نہیں تھا کہ لیب یوز کر سکے، لیکن اتحاد صفدر کو الاؤ تھا کہ وہ لیب میں بیٹھ کے کسی ٹائم بھی کام کر سکتا ہے. تو وہ لیب میں اسی طرح فیضان میرے ساتھ اٹیچ ہے. فیضان بھائی وہ شاید ابھی اس ٹائم نہیں ہے آن لائن، تو وہ بھی ہیں. تو وہ بھی ایک لائق اسٹوڈنٹ تھے، تو کنسیڈر ہوتے تھے. تو میں نے اس میں سافٹ ویئر بنایا میرا. پھر ڈفرینٹ نشز کے اندر، ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر اس کو ریپرزینٹ کیا میں کچھ ریلیٹیوز نے، دوستوں نے. تو پھر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے 20,000 روپیز بھی ملے اس پہ. تو اسی طرح
آئی ٹی کا شوق پیدا ہوا، اور پھر میں نے اپنے کزن کو کہا کہ مجھے فیس بک آئی ڈی بنا کے دو. تو یہ اٹس اراؤنڈ اباؤٹ 2009 کے سٹارٹ کی بات ہوگی یا اینڈ کی بات ہوگی. اس نے مجھے ایک فیس بک آئی ڈی بنا کے دی انٹرنیٹ پہ. اس وقت نا مجھے براؤزر کا بھی صحیح اندازہ نہیں تھا، پڑھا تھا لیکن اندازہ نہیں تھا. تو میں نے انٹرنیٹ ایکسپلور پہ بار بار وہ پہ یہاں پہ یوز کرنا، وہاں پہ میسیج نہ شو ہونا، اور میں نے نا ابتہاج 70 کی، اور بڑی عجیب سی آئی ڈی ایسے کر کے نا فوٹو پتہ نہیں عجیب ہی سچویشن تھی. جب میں اپنی پرانی غلطیوں پہ دیکھتا ہوں، پرانی چیزیں دیکھتا ہوں، تو میں بہت ہنستا ہوں کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا. تو وہ فوٹو اس طرح کی میں نے کچھ لگائی. پھر عاطف اسلم کی ڈفرینٹ ایسے ویڈیوز جا رہی ہیں، آڈیوز جا رہی ہیں، ٹیکسٹ جا رہی ہیں، جی یہ بس شغل میلے کے لیے ہوتی. تو پھر آہستہ ایف جی کالج میں چلا گیا میں، ایف جی انٹر کالج میں. وہاں سے میرے پروفیسر صاحب زاہد صاحب، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، وہ کرونا میں اس وقت مبتلا ہے، اللہ ان کو صحت دے. دبئی میں ہے وہ، میری دعا ہے ان کے ساتھ. انہوں نے بہت زیادہ گائیڈ کیا، بتایا میرے ساتھ. وہ ہمیشہ مجھے چیتا کا خطاب انہوں نے دیا، چیتے کا خطاب دیا، یہ چیتا ہے. تو وہ چیزوں کو وہاں پہ سی پلس پلس مجھے بہت زیادہ ایزی لگنے لگی، کیونکہ میں فیملیئر تھا اور مزید اس میں بہتری چاہتا تھا. تو اسی طرح پھر میں نے اپنی ڈگری کا آغاز کیا، اور ساتھ ساتھ پھر میں نے کچھ دوستوں کی ہیلپ سے، کچھ چیزوں کی ہیلپ سے پتہ چلا فری لانسنگ کا، اور پھر میں نے اپنی فری لانسنگ کا آغاز کیا. چیزوں کو بہتر کیا، چیزوں کو سیکھنا شروع کیا، ویب ڈیولپمنٹ سیکھی، گرافک ڈیزائننگ سیکھی، ویڈیو ایڈیٹنگ، ہر طرح کی کیٹیگری کو میں نے ٹچ کیا. ٹھیک ہے. پہلا سافٹ ویئر، پہلا جو پروجیکٹ تھا وہ مجھے یاد ہے، میں نے ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا بنایا، جو کہ ریلیٹڈ ٹو تھا، کیا کہتے ہیں، نوٹ پیڈ پلس. نوٹ پیڈ اس میں بنانا تھا سی لینگویج کے اندر. سی لینگویج کے اندر نوٹ پیڈ میں نے اپنا پہلا جو میرا پروجیکٹ تھا فری لانسنگ کا، تو وہ میں نے بنایا، اور اس کے تقریباً مجھے 6000 روپیز ملے تھے. اس کا یونیورسٹی پروجیکٹ تھا، 2-3 دن کے اندر وہ بنانا تھا. تو اس کے بعد میں نے آہستہ چیزوں میں سیکھنا شروع کیا، بہتری آتی گئی. پھر میں نے ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس، وائی کورسز کا اسٹارٹ اپ، ٹرو لائٹ کا اسٹارٹ اپ، پھر میں نے اپنی اکیڈمیز اوپن کی، پھر میں نے ایک انسٹیٹیوشن اوپن کیا، پھر سافٹ ویئر ہاؤس بنایا. تو بہت سے معاملات سے گزر کے پھر اسٹارٹ اپس کا شوق پڑا. اسٹارٹ اپس بریانی والا کیا، رینٹ کار کیا، درزی کیا. پھر سر ریحان اللہ والا سے ملاقات ہوگی، تو انہوں نے گائیڈ کیا. پہلے میں بہت شائع پرسن تھا، میں ڈسکس نہیں کرتا تھا کوئی بھی چیز. اس طرح آ کے پرسنلی بات چیت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا. میں بہت ہی نا شائع ٹائپ، بک بس ریڈر اور سائڈ پہ رہنے والا ایک اسٹوڈنٹ تھا. پھر پتہ چلا نہیں یار، دنیا اور بھی ہے، دنیا کو نظریات سے دیکھو، دنیا کو بہتری سے دیکھو. اور پھر میں نے اپنی فیس بک لائیو کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ اپنے پاس جو نالج ہے آپ کے پاس، اسے شیئر کرو لوگوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اس سے لوگوں کو بھی آپ کے بارے میں پتہ چلے. اور پھر میں نے پہلی ویڈیو اپنی ریکارڈ کی. پہلی ویڈیو ہی میں نے تقریباً 3-4 منٹ کی ریکارڈ کی. تو اس میں ویسے ہی میں نے گپ شپ کی ایک ٹاپک کو لے کے، مجھے بولنے بھی نہیں ہو رہا تھا، جیسے ابھی میں بول رہا ہوں، اس سے گپ شپ کر رہا ہوں. تو پھر سفر کا آغاز ہوتا گیا. آپ دیکھ لیں اس وقت میری بہت زیادہ الحمدللہ شکر ہے اس ذات کا، بہت ہی اسٹرانگ پروفائل ہے. میں نے کوئی بھی مارکیٹ نہیں کیا، کوئی فالوورز نہیں بڑھائے، خود اٹ سیلف وہ سارے پیوریفیکیشن، سارے ان کہہ لیں کہ ایک لوگ فالو کرنے والے خود آٹومیٹیکلی لوگ آئے. اور میں نے کہیں شیئر بھی نہیں کی پروفائل، بس میں پروفائل کو بہتر کرتا رہا، اپنا کنٹینٹ شیئر کرتا گیا، چیزوں کو بتاتا گیا، چیزوں کو بہتر سے بہتر طریقے سے ریپرزینٹ ہو سکے اس طرح بتاتا گیا، اپنے نالج کو بڑھایا.
پھر انسٹیٹیوشن بھی قائم کیا، پھر ابھی الحمدللہ ورچوئل ٹیم بھی ہے میری، سافٹ ویئر ٹیم بھی ہے، اور ابھی ہم ایک نئے اسٹارٹ اپس کو لانچ کر رہے ہیں جہلم کے اندر، ای سروسز پنجاب کے نام سے، اور اس میں جتنے بھی آڈس جاب ہیں، جتنے بھی لوگ آڈس جاب کے ریلیٹڈ ہیں، ہیئر کٹر، درزی، مکینک، الیکٹریشین، یہ سارے لوگ آپ کو ایٹ دی ڈور اسٹیپ اویلیبل ہوں گے، ود ہماری کوئی فیس نہیں ہے، ان کی جو فیس بنے گی بس وہ اس پہ، اور اس سافٹ ویئر پہ، اس ایپ پہ اور اس ویب سائٹ پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ویب سائٹ تو ہم نے لانچ کر دی، ہم نے جو کام ہے وہ بھی، یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، اس کو تھوڑا سا نارمل ہونے دیں، تو پھر انشاءاللہ یہ کام بھی ہمارا ایکٹیولی ہم اس میں ہم اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں گے۔ کام تو الحمدللہ بڑے کیے ہیں، پروفائل پہ اویلیبل ہے سارے، جو کام کرتا رہا، تو فری لانسنگ بھی کی، اسٹارٹ اپ کیے، ٹھیک ہے، ٹریڈنگ بھی کیا، ہر چیز پہ ایکسپیرینس ہے الحمدللہ، ہر چیزوں میں ایکسپیرینس اس لیے کیا کہ ریسرچ کا بہت شوق تھا، ٹھیک ہے، فیلئر جتنے بھی ہو، اگر فار ایگزامپل میری لائف میں 50 کام میں نے کیے ہوں گے، تو میرے خیال سے 46 47 میں نے فیل ہی کیا ہوں گے، لیکن ان 46 47 کا تجربہ اتنا ہے کہ وہ آپ لوگ لاکھوں کروڑوں پہلے دو گے تو وہ تجربہ آپ کو ملے گا، تو میں آپ کو ایسے ہی وہ تجربہ دے دوں گا، کیونکہ میں نے وہ سیکھا ہے، سمجھا ہے، اور میں نے اپنے فیلئر سے سبق لیے ہیں۔ جی کوشچنس نہیں آ رہے، کوشچنس ویٹ ہے آپ کو، میں نے اپنا بتا دیا آپ کو، لائف سٹوری بھی بتا دی، چیزیں بھی بتا دی کہ کیسے میں نے سٹارٹ کیا، کیسے مجھے شوق پڑا۔ اب کوشچن ہے آپ سے، اچھا جی، کوشچن کا ویٹ ہے، کوشچن کریں کائنڈلی، کچھ نہ کچھ کوشچن کریں گے تو کچھ مزہ آئے گا کچھ ڈسکشن میں، ورنہ اس ڈسکشن کو ابھی ہم پھر کلوز کر دیتے ہیں اگر کوشچن نہیں ہے کوئی تو۔ ایک انفارمل گپ شپ تھی، ہر کوشچن کو میں نے کوشش کیا کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے۔ دو لوگ جو آن لائن ہیں، لائیو ہیں، میرے ساتھ جا رہے ہیں، پلیز کچھ نہ کچھ کویشچن کریں تاکہ ہم ڈسکشن کو فردر آن کریں، پھر ہم ان کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے۔ اگر کویشچن نہیں ہے تو پھر ہم کنکلوڈ کریں گے ڈسکشن کو، یہیں تک ہماری گپ شپ ہے۔ کل پھر انشاءاللہ گپ شپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، آپ کا ہوسٹ، اپنا دوست اتحاد اسٹارٹ اپ پر۔ جی جی پرسنل ٹیکسٹ باکس میں نا کوشچن نہ کیا کریں، کوشچن کمنٹ پہ کریں تو زیادہ بیٹر ہے، تاکہ سارے لوگ اس کوشچن کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر ان کے آنسر کو وہ گیٹ ان کر سکیں۔ اچھا جی، ابھی میں جو بک پڑھ رہا ہوں دوبارہ، آپ بک بھی ویسے کوشچن تو آپ نے کر ہی نہیں رہے، تو ویسے تو آپ کو 7 ہیبٹ آف ہائیلی سکسیزفل پیپل اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے ریلیٹڈ یہ بھی میں نے تقریباً ختم کی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ہے یہ سلطان محمد فاتح، یہ ڈفرینٹ بکس میرے پاس ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے پاس بک کی کیٹیگریز ہے، پھر رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، یہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اگر اس طرح دیکھیں تو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جو ہے بک میں پڑھی ہے، میں نے بہت سی بکس میں نے ابھی کل کلیکشن آپ کو دکھا دیتا ہوں، کلیکشن میں نے رکھی ہے اپنی بکس کی، محمد بن قاسم کی ہے، ٹھیک ہے، یہ
ابھی میں نے پڑھنی ہے، یہ صرف لاک ڈاؤن میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سچویشن کا آئیڈیا تھا کہ میں تاکہ لاک ڈاؤن میں جتنی بار امیر تیمور کی بک ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی بکس ریڈنگ اپنی لائف میں، اس کے علاوہ میری جو ہے کیا کہتے ہیں لیپ ٹاپ میں سیو ہے، وہ راؤنڈ اباؤٹ 100 بکس اباؤٹ اسٹارٹ اپس، فری لانسنگ، انٹرپرنورشپ، فلاسفی کے ریلیٹڈ، روحانیت کے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد یہ ہے خالد بن ولید، اس کے بعد سلطان محمد کی بک ہے۔ یہ ساری لاک ڈاؤن کے دوران پہلے میں نے منگوا لی تھی تاکہ میں پڑھتا رہوں، میں نے 3 4 بکس پڑھے نہیں ہیں، دکھا دو آپ کو۔ عماد الدین زنکی، ٹھیک ہے، عماد الدین زنکی کی ہے۔ پھر یہ میں صرف آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنی کی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہے خان کی ہے، اور ہے حیدر علی ہے، حیدر علی، یہ دیکھیں حیدر علی، سکندر اعظم، اوہ مزہ آ جاتا ہے اس بک کو پڑھیں، اس کی لائف کو سکندر اعظم بنے۔ اور پھر ہے سلطان سکتین کی ہے، پھر کون سی ہے میرے پاس، طارق بن زیاد، یہ بڑی زبردست، یہ بھی طارق بن زیاد ہسٹوریکل بکس ہیں جو آپ کو موٹیویشن دیتی ہیں، آپ کے اندر اسٹرانگ کر دیتی ہیں، آپ کا بلیو سسٹم آپ کا ہر کیٹیگری سے آپ نے ایک لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر میرے پاس ہے جی ٹیپو سلطان، مزے کی بک ہے ٹیپو سلطان، یہ بھی میں نے اسٹارٹ کرنی ہے، ٹیپو سلطان رکھی ہوئی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی، مجھے پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ لاک ڈاؤن ہو جانا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی روحانیت کے لیے، جیسے آپ خوراک کھاتے ہیں نا، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح مجھے بھی نا بکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا، اٹیچ ہے میرے ساتھ، تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ بک ریڈنگ میں تو میرے لیے پیشن ہے، ایک وہ ہیبٹ ہونا نا، ایک جیسے لوگ کچھ سگریٹ پیتے ہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اسی طرح میں بک ریڈنگ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور میں نے بہت سی بکس جو ہے نا وہ اس لاک ڈاؤن سے پہلے لے لی تھی، بہت سی میں نے میری، آپ اگر دیکھیں تو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ میرے پاس 2200 بکس ہے، راؤنڈ اباؤٹ، یہ صرف آئی ٹی کو ہٹا کے، آئی ٹی کی بھی 1000+ بکس ہے۔ تو بکس میں ہر منتھ کم از کم 3 سے 4 بکس لیتا ہوں، نہیں پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ اپنی لائف کے اندر بک ریڈنگ کو ایڈ کریں۔ بک ریڈنگ ایسے ہی ہے، وہ آپ کو بالکل تازہ دم کر دیتی ہے، آپ کے اندر نیا جذبہ، جنون، پیشن آپ کے اندر لے کے آتی ہے۔ تو یہ ایک آپ کے لیے موٹیویشن تھی کہ میں اس چیز کو اپنی لائف میں اٹیچ کرتا ہوں۔ اچھا جی، کوشچن ایک کمنٹ آیا، آپ نے کبھی کوئی بک لکھی یا اگر ارادہ ہے تو کچھ لکھنے کا؟ جی الحمدللہ میں اپنی 3 بکس لکھ چکا ہوں، میرے پاس اپنا کنٹینٹ پڑا ہوا ہے، پھر اس کے علاوہ میں نے 2 3 ریسرچ پیپر بھی لکھ چکا ہوں، اور وہ بھی میں نے چائنیز یونیورسٹی میں پبلش کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن سچویشن ختم ہو تو اباؤٹ موٹیویشنل، اباؤٹ کیریئر کونسلنگ، اور اباؤٹ لائف کو کیسے دیکھنا ہے، لائف کے پراسپیکٹیوس کو کیسے دیکھنا ہے، تو اس کے ریلیٹڈ میں بکس لکھ رہا ہوں۔ اور آئی ٹی کے ریلیٹڈ بھی میرا ہے کنٹینٹ، کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ اویلیبل ہے، آئی ٹی کے ریلیٹڈ بھی میرا موڈ ہے کہ میں اس کے اوپر بھی بک لکھوں۔ اور پھر ایک کورس میرا بنانے کا مقصد ہے کہ جو میں نے سیکھا اپنے اسٹارٹ اپ سے، فری لانسنگ سے، اپنی لائف سے، کیونکہ میں نے بہت اسٹرگل والی لائف دیکھی ہے، بہت سی ناکامیاں دیکھی، کامیابیاں، میں ڈرا نہیں، میں سچ بتا رہا ہوں، میں کھڑا رہا،
ٹھیک ہے، میں کھڑا رہا، کچھ نہ کچھ کرتا رہا، کچھ نہ کچھ سیکھتا رہا، کچھ نہ کچھ گرا پھر سیکھا، گرا پھر سیکھا، گرا پھر سیکھا، پھر اسی طرح رنگتے رنگتے پھر چلنا سیکھ ہی گیا. تو یہ چیز ہے. تو میری لائف سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کئی دفعہ. ٹھیک ہے، موٹیویشن کئی دفعہ آپ کو اپنے مینٹور سے بھی ملتی ہے، اپنے لیکن کئی دفعہ آپ کے اپنے جو ارادے ہوتے ہیں نا، آپ کو اپنے جو آپ نے کام پہلے کیے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ یار میں اگر وہ کر سکتا ہوں تو یہ بھی میرے لیے مشکل نہیں ہے، میرے لیے رہیے، کرتے رہیے، انشاءاللہ چیزیں بہتر سے بہتر آپ کی لائف میں ہوتی جائیں گی. مشکلات تو لائف کا حصہ ہے نا جی. اگر آپ زندہ ہیں تو ڈیفینیٹلی مشکلات تو آپ کی لائف میں لکھی ہوئی ہیں، آپ نے مشکلات دیکھنی ہی دیکھنی ہے. کیونکہ اگر آپ مر گئے، آپ دفن ہو گئے، آپ قبرستان میں چلے گئے، پھر تو آپ کو کوئی بھی مشکلات نہیں دیکھنی ہے. لوگوں کی کریٹیسزم بھی برداشت کرنی ہے، لوگوں کے مائنڈ سائنسز کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، لوگوں کی ہنسی بھی برداشت کرنی ہے، لوگوں کا مذاق بھی برداشت کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ دوستی بھی بڑھانی ہے، لوگوں منافق لوگوں کو بھی اپنی صف میں لے کے چلنا ہے، تو دشمنوں کو بھی اپنی صف میں لے کے چلنا ہے. تو یہ تو حصہ ہے لائف کا. تو ہر چیز کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے، ریلیٹیوز کو، ہمسایوں کو، ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو لائف از آن رسک. ہر لمحے میں رسک ہے، ہر لمحے میں آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈیسیژنس کر رہے ہیں. تو وہ لمحے کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ آپ کو زندگی بھر یا پچھتاوا دیتے ہیں تو یا آپ کو کامیابیاں دیتے ہیں. پچھتاوے سے بھی پھر کئی دفعہ انسان نکل جاتا ہے، پچھتاوے کا بھی ایک ٹائم ہوتا. یہ چیزیں میرا دل آ گیا. اب ہم کوشچنس کوئی بھی نہیں کر رہا تو اس کو کنکلوڈ کریں. اپنے ہوسٹ، اپنے دوست کو اب اجازت دیجیے. بہت سی دعائیں میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے، اور آپ امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا گو ہوں گے، اور پوری انسانیت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں گے. کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اس بندہ ناچیز کو معاف کیجیے گا. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ، اپنے دوست ابتحاج ٹاٹا والے. اللہ حافظ.